जमात और उनके पुष्टिबान भूखलाए हुए हैं। आगे बढ़ना है और इनके इख्तिदार के किले को फतह करना है। जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब मैदान जंग है, मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। हुकूमत मुखालिफ मुहिम जंग करार। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर जलसे में ऐलान जंग। फतवा जारी किया कि अब मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। बोले पीडीएम के जलसों से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हमें धांधली करने वालों का मालूम है, जो नामालूम है वो सबको मालूम है। इदारों का एहतराम करते हैं, इदारे हुकूमत की पुश्त से हट जाएं, कह दें ये हमारी हुकूमत नहीं तो हम भाई भाई हैं। दोस्तों समेत दुनिया का कोई मुल्क आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी ट्रंप को भी अवाम मुस्तरद कर देंगे। खैबर पुख्तूनख्वा के गयूर अवाम जलसे का बाइकआउट करके पीडीएम के अवाम दुश्मन एजेंडे को भी नाकाम बना दिया। जलसे के बाकी मनंदा शुरका से कहता हूं कि खुद को करंटीना में ले जाएं। पेशावर जलसे में शरीक लोग खुद को करंटीना कर लें। कोरोना हकीकत है, फसाना नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर गयूर अवाम ने जलसे का बाइकआउट करके पीडीएम का अवाम दुश्मन एजेंडा नाकाम बना दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा फजलुर रहमान जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जलसे कर लें, पीडीएम को एनआरओ नहीं मिलेगा। अपोजिशन जीबी में शिकस्त से मजीद बौखला गई है। जनवरी सबके मेहमान है। जनवरी का आखिरी महीना है। ना पिंडी का राय चलेगा, ना अपारा का राय चलेगा। अगर फैसला करेंगे, आप फैसला करेंगे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से एक नारा उठ रहा है कि वोट पे टाका नामंजूर। अब फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। जलसे से खिताब ने कहा कठपुतलियों और नैब से हिसाब लेंगे। हर जगह हर तरफ से नालायक हुकूमत अवाम के हक पर डाका डाल रही है। मुर्गी के बाद अंडा भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया है। पीडीएम पख्तूनख्वा के अवाम तनहा नहीं छोड़ेगी। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पेशावर जैसे 4 लोगों के जलसे से मेरा इस्तीफा मुश्किल से मिल सकता है। वजीर आजम के इस्तीफे की बात तो बहुत दूर है। नाम के साथ भुट्टो लिखने, गला फाड़ कर चिल्लाने से कोई लीडर नहीं बन सकता। बिलावल जोकर लग रहा था, पार्टी के सीनियर लोगों को बताना चाहिए। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आज आपसे बात नहीं कर सकी। दादी के इंतकाल की इत्तला। मरियम नवाज पेशावर जलसे से चली गईं। बिलावल के खिताब के बीच में मुख्तसर गुफ्तगू में कहा माजरत चाहती हूँ, आपसे बात नहीं कर सकती। अभी अभी दादी की वफात की खबर मिली है। जलसे में मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई गई। अहम इत्तेहादी की वालिदा के इंतकाल के बावजूद पीडीएम का जलसा जारी रहा। सलेमान शहबाज साहब जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मौजूद हैं, उन्होंने बेगम शमीम अख्तर जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालिदा माजिदा थी, उनकी वफात की खबर की तस्दीक की और उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाने के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। नवाज और शहबाज शरीफ की वालिदा शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गई। मरहुमा की उम्र 93 बरस थी, तवील अरसे से अलील थी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं मैयत पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक नमाज जनाजा लंदन, दूसरी यहाँ अदा की जाएगी। नवाज शरीफ का वालिदा की मैयत के हमरा आने या ना आने का इल्म नहीं। कोशिश करेंगे शहबाज और हमजा का 14 से 15 दिन का परोल हो। परोल पर रिहाई की दरखास्त पंजाब हुकूमत को मौसूल। सूबाई वजीर फयाज चौहान कहते हैं रिहाई का फैसला महकमा दाखिला करेगा। दोनों का तयन जनाजे के औकातकार से तय होगा। मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं करेंगे। दुख की घड़ी में बाप बेटे को हर सहूलत दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शरीफ खानदान से ताज़ियत। वफाकी वज़रा चेयरमैन सेनेट के भी ताज़ियती पैगामात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी बरादरान ने भी अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज से ताज़ियत की। कहा आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। दीगर सियासी रहनुमाओं की भी ताज़ियती पैगामात।
مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اس موقع پر سیاست ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت نے بشمول وزیر اعظم کے اظہار افسوس اور دعائیہ پیغامات پہنچائے۔ خدارا آپ اس چیز پر سیاست نہ کریں۔ مریم نواز کے ٹویٹ پر سینیٹر فیصل جاوید کا رد عمل۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا، کیا آپ جیل میں ہیں؟ اطلاع حکومت نے دینی ہے یا خاندان والوں نے؟ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا تھا، پشاور میں موبائل سروس بند تھی، کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ مجھ تک دادی کی وفات کی اطلاع پہنچا دیتے۔ ہم لے کے رہیں گے، ذرا زور سے بول لو، للکار سے بول لو، بلاول بولے، مریم بولے، مولانا بولے۔ پی ڈی ایم کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی موجودگی میں پاکستان مخالف نعرے، جلسے میں لر اوبر یو افغان کے نعرے لگوائے گئے۔ باڑ کو اکھاڑ پھینکنا، پاکستان کو نہ ماننا، بلوچستان کو آزاد کرانے اور پاکستان کے آئین اور اداروں کو نشانہ بنانے کے بعد پی ڈی ایم کا نیا نشانہ لر اوبر یو افغانستان سامنے آ گیا۔ عدالتی احکامات کا پاس، نہ شہریوں کی صحت کا خیال۔ پی ڈی ایم کا کرونا کے خطرے کے باوجود پشاور میں جلسہ، زہرانے میں بھی اپوزیشن رہنماؤں نے کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی۔ مصافحہ، معانقہ اور سیلفیاں چلتی رہیں۔ اسد عمر نے کہا، کرونا خدشہ نہیں، انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہے۔ گزشتہ 15 دن میں وینٹیلیٹرز پر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں، اپوزیشن 2 کلو گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ اقتدار زندگی کے ساتھ ہے، زندگی چیلنج ہو جائے تو سیاست کیا ہونی ہے؟ زیادہ شوق ہے تو ورچوئل جلسے کر لیں۔ کورونا کیسز ایسے ہی بڑھتے رہے تو پابندیاں سخت کرنے پر مجبور ہوں گے، ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی۔ وزیر اعظم نے مکمل لاک ڈاؤن کا اشارہ دے دیا، بولے لاکھوں جلسے کر لیں، این آر او پھر بھی نہیں ملے گا۔ این آر او کے لیے بےتاب اپوزیشن عوام کی جان اور روزگار تباہ کرنے پر تلی ہے۔ بدقسمتی سے انہیں زندگی اور معیشت سمیت کسی بھی قیمت پر این آر او چاہیے۔ ہماری معیشت مضبوط اور بحالی کے اشارے دینا شروع ہوئی، لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے۔ حکومت کی کرونا سے آگاہی مہم کی کامیابی، پی ڈی ایم کے بیانیے کی ناکامی، عوام نے کرونا آگاہی مہم کو پذیرائی دی، پشاور جلسے کو لفٹ نہ کرائی، اپوزیشن کی توقعات کے برعکس شرکا کی تعداد کم رہی، جلسہ گاہ میں بڑی جگہ خالی نظر آئی، بڑی تعداد میں جلسے میں شرکت نہ کر کے عوام نے اپوزیشن کا بیانیہ بھی مسترد کر دیا۔ کورونا وبا کی دوسری لہر، تعلیمی اداروں سے متعلق بڑی بیٹھک کل ہوگی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں، کل بین الوزارتی اجلاس ہوگا، اجلاس کے فیصلوں کے اعلان کے لیے دوپہر 12:30 بجے پریس کانفرنس کروں گا۔ ذرائع کا کہنا ہے، اجلاس میں 24 نومبر سے 31 جنوری تک تعلیمی ادارے بند کرنے کی تجویز پر غور ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپنوام میں کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے آمنا سامنا ہوا، دہشت گردوں کی فائرنگ سے 27 سالہ سپاہی صدام شہید، 2 جوان زخمی ہوئے۔ نواز شریف کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، کچھ نہیں ہے، زیرو ہے۔ لندن کی سڑکوں پہ رسوا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی سزا ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما سردار قمر زمان نے نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہتے ہیں نواز شریف کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں، 25,000 کنال کا محل ہونے کے باوجود وہ لندن میں در بدر ہیں۔ نواز شریف چھپ چھپ کر کیفے پر کافی پیتا ہے، یہ اللہ کی سزا ہے، اس سے اچھا تو میں اور میرے حلقے کا غریب ہے جو اپنے 12 فٹ کے کمرے کا بادشاہ ہے۔
گلگت بلتستان کے حلقہ GVLA-3 میں ووٹوں کی گنتی جاری. PTI امیدوار سہیل عباس 2000 ووٹوں کی برتری سے آگے. آزاد امیدوار ڈاکٹر اقبال دوسرے نمبر پر. حلقے میں PTI امیدوار جعفر شاہ کے انتقال کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی. ملتان حکومت دکھی انسانیت کی خدمت میں ایک اور قدم آگے. پنجاب میں انصاف میڈیسن کارڈ کا اجرا. وزیر اعلیٰ نے ہیپاٹائٹس TB اور ایڈز کے مریضوں میں انصاف میڈیسن کارڈ تقسیم کیے. پنجاب حکومت کے ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتامی روز آج بھی مختلف تقریبات میں فردوس عاشق امان کہتی ہیں عوام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہفتہ بھرپور طریقے سے منایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہمارے لیے وجہ بخشش ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد میں 8 سالہ بچی کے قتل کا نوٹس. پولیس حکام کو ملزمان کی جلد سے جلد گرفتاری کا حکم. 8 سالہ بچی کی گولی بند لاش سڑک سے ملی. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا موٹر سائیکل پر اپنے حلقے کا دورہ. موٹر سائیکل پر NA 156 میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام. سندھ رینجرز اور پولیس نے گلشن معمار سے تحریک طالبان کے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے. یاسین القاری، اکرام اللہ اور فیصل اور محمد خالد اور عمر شامل 2 دہشت گرد حال ہی میں افغانستان سے آئے. افغان دارالحکومت کابل مسلسل دوسرے روز بھی دھماکوں سے گونج اٹھا. 2 مختلف مقامات پر دھماکے. فوج کی گاڑی اور ٹیکسی کو نشانہ بنایا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. گزشتہ روز کابل میں 23 راکٹ حملوں میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے. میں نہ مانوں ہار. ٹرمپ نے ضد پکڑ لی. ٹرمپ انتظامیہ نے ریاست جارجیا میں تیسری بار ووٹوں کی گنتی کی درخواست کی. جارجیا میں دوبارہ گنتی میں بھی جو بائیڈن کامیاب قرار پائے تھے. ٹرمپ انتظامیہ فراڈ کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی. دورہ نیوزی لینڈ کے 35 رکنی اسکواڈ اور اسٹاف کی کورونا رپورٹ منفی آ گئی. ٹیم کل صبح روانہ ہوگی. دورہ نیوزی لینڈ میں 2 ٹیسٹ اور T20 میچز کھیلے جائیں گے. میرے 12 سال کا بیٹا ہے تو اس کی گیم اویئرنیس اور اس کی گیم سینس رمیز بھائی سے بہت بہتر آپ جو ہے اس کو جج کریں. اپنے سوشل میڈیا کے اوپر YouTube چینل کی کامیابیوں کے لیے ان کو مرچ مسالے کی ضرورت ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں. کرتے نہیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. رمیز راجہ کو کرکٹ کی سمجھ نہیں. ان کا 12 سال کا بیٹا زیادہ کرکٹ جانتا ہے. محمد حفیظ کہتے ہیں رمیز راجہ کو YouTube چینل کے لیے مرچ مسالے کی ضرورت ہے. جب پرفارمنس یا فٹنس خراب ہوگی تو خود کرکٹ چھوڑ دوں گا. 5 سال سے میں کراچی کنگ سے ہی کھیلتا ہوا آ رہا ہوں. اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے ہماری مینجمنٹ کو جاتا ہے, فرنچائز کے اونرز کو جاتا ہے, پلیئرس کے خاص اسٹک رہے جنہوں نے بلیو رکھا. ڈریم تھا کہ لاہور اور کراچی میں فائنل کھیلے. ہم لاہور سے جیتے. کراچی کنگز کے چیمپئن بننے کی کہانی محمد عامر کی زبانی. کہا ٹیم مالکان کو کریڈٹ جاتا ہے. مسلسل 5 سال ہم پر بھروسہ کیا. وسیم اکرم اور ڈین جونز کے آنے سے کراچی کنگز کو بہت مدد ملی. سپر اوور میں ماد اور وسیم اکرم نے اعتماد دیا. آئندہ سال بھی ٹائٹل کا دفاع کر کے کراچی کنگز کے فین کو تحفہ دیں گے. صاحبزادہ سلطان ایک بار پھر صحرا کے سلطان بن گئے. مظفر گڑھ تھل جیپ ریلی کا ٹائٹل جیت لیا. آصف فضل چودھری اعزاز کا دفاع نہ کر سکے. موٹر بائک ریس کا مقابلہ اسلام آباد کے ابراہیم شاہ کے نام. مظفر گڑھ تھل جیپ ریلی میں کار ریسر سے بے قابو ہو کر شائقین پر چڑھ دوڑی. 2 تماشائی زخمی. ریسر اعجاز مری محفوظ رہے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا.
اور بالائی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی. بیامر کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے. بابو سر چوک پر برف باری. پارہ -11 تک گر گیا. کلام میں درجہ حرارت -8. مالم جبہ میں -4 ریکارڈ. کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد. کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھنے لگی. السلام علیکم. میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبد الجبار اور میں ہوں سید فیصل کریم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد.